السلام علیکم. برائٹ فیوچر ٹیوشن سسٹم میں خوش آمدید. آج ہم بیسک انگلش کا لیسن نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے 9 لیسن ہم اپنے یوٹیوب چینل برائٹ فیوچر ٹیوشن سسٹم پر ایڈ کر چکے ہیں. یہ 10واں لیسن ہے. اچھا، تو اس میں ہم بیسک انگلش کو ڈسکس کریں گے. کوئی ایڈوانس اسٹڈی نہیں ہے جو میٹرک تک کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اچھا، تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹ کو ایشوز آ رہے تھے کہ ان کو انگلش وہ کچھ بول بھی سکتے تھے، لیکن جہاں تک ان کو بیسک اسٹرکچر کا مسئلہ تھا تو وہ اس میں ان کو مسائل آ رہے تھے. تو اس میں ہم کوئی ایڈوانس اسٹڈی نہیں کریں گے، صرف بیسک اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اس میں ابھی ہم جو بیسک انگلش کے جو لیسن چل رہے ہیں اس میں ہم ٹینس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ٹینس بیسیکلی جو ہے وہ اس میں کسی کام کا ہونا جو ہے وہ شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس حساب سے کوئی بھی انگلش کا کوئی بھی سینٹینس ہے جس میں کسی کام کا ہونا شو ہو وہ تقریباً آپ کے ٹینس کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ کا اس کو ہم اردو میں زمانہ بھی کہتے ہیں. تو اس میں جب کام کا ہونا ہوتا ہے تو اس میں 3 آپشن ہو سکتے ہیں کہ کام ابھی ہو رہا ہے، موجودہ حال میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ آپ اس حساب سے ٹینس کو 3 حصوں میں بیسیکلی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک پریزنٹ ہے، ایک پاسٹ ہے اور ایک فیوچر ہے. اچھا جی. تو کوئی بھی ہم کسی بھی اگر لینگویج میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہم فقرہ ادا کرتے ہیں تو اس کے بیسیکلی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جن کو یاد رکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح انگلش کی کچھ ٹرمنالوجیز ہیں، تو ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم ایک سینٹینس لکھتے ہیں اور پھر اس حساب سے ہم ٹرمنالوجی کو ریوائز کر لیتے ہیں. ہرا! Tall Ali and clever Asim are going to school quickly. They are approaching to the gate of school. اچھا جی. اس سینٹینس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہرا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جی انگلش میں انٹرجیکشن. ٹھیک ہے نا. یہ سڈن فیلنگز ہیں، اچانک کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے یا سڈن کوئی فیلنگ ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں، خوشی کی ہوں یا غم کی ہوں، تو اس کو ہم انگلش میں انٹرجیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر آگے آتا ہے جی ٹال علی، کلیور عاصم. اس میں جو علی اور عاصم ہیں یہ بیسیکلی ناؤن ہیں. ٹھیک ہے نا. کس چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی. یہ دونوں نام ہیں تو ان کو ہم ناؤن بولیں گے. اچھا، تو جو ناؤن کی پراپرٹی کو شو کرے، اس کو اچھا کہ برا کہ جو ناؤن کو آپ مزید ایکسپلین کر دے، اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ٹال علی کہ علی کا قد جی اونچا ہے، تو ٹال اور کلیور عاصم کہ عاصم جو ہے نا وہ ایک چلاک لڑکا ہے جی. تو ٹال اور جو کلیور ہیں ان کو ہم ایڈجیکٹیو بولیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں علی اور عاصم کو ملانے کے لیے درمیان میں اینڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اینڈ بیسیکلی انگلش میں جو 2 مختلف الفاظ کو ملانے کے لیے جو کچھ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الفاظ یوز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ جنکشن. اچھا، بعض کا 2 الفاظ کو ملانے کے لیے ہم بٹ کا بھی یوز بھی کرتے ہیں، سو کا بھی کرتے ہیں، ایز کا، ایدر. تو یہ سارے آپ کے کنجنکشن کہلاتے ہیں. اچھا، تو اس سینٹینس میں جو ٹال علی اینڈ کلیور عاصم میں اینڈ جو بیچ میں آ گیا ہے اس کو ہم کنجنکشن بولیں گے. اچھا جی. اس کے بعد آتا ہے آر. آر بیسیکلی جو ہے ورب کے ساتھ یوز ہوا ہے تو اس کو ہم ہیلپنگ ورب بولیں گے. جو مین ورب کے ساتھ از، ایم، آر، واز، وار، ہیڈ، ہیز، ہیڈ بین، یہ سارے یوز ہوتے ہیں، ان کو ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. تو اس سینٹینس کے اندر آر آپ کا ہیلپنگ ورب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے آتا ہے گوئنگ. بیسیکلی گو کے ساتھ آئی این جی لگا کے ہم نے گوئنگ بنا دیا ہے. تو جو گوئنگ ہے یہ آپ کی مین ورب ہے اس سینٹینس کے اندر. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی مین ورب ہے جس کو ہم نارملی ورب بولتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے گوئنگ ٹو اسکول. جو ٹو ہے اس کو ہم پریپوزیشن بولتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اس کا بظاہر تو کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ دو سینٹنس کو ملا کے ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. ٹو اسکول، ٹھیک ہے، اسکول کی طرف وہ جا رہے ہیں. اس طرح آن ہے، ان ہے، آف ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے پریپوزیشن کہلاتے ہیں. اچھا جی، گوئنگ ٹو اسکول. آگے جو آپ کا اسکول ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. اسکول ایک ناؤن ہے، ایک جگہ کا نام ہے جی. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے کوئکلی، تیزی سے. تو اس میں جو کوئکلی ہے یہ بیسیکلی آپ کے ورب کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہے، اچھے انداز میں کرے، برے میں کرے، مطلب اچھا اس کو بولے، برا بولے، اس کے بارے میں مزید ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کوئکلی بولیں گے تو سمجھو بندے جو ہیں آپ کے، جو علی اور عاصم ہیں، وہ تیزی سے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی گوئنگ کو ایک بارے میں بتا رہے ہیں. گوئنگ تو ہے لیکن کوئکلی ہے. تو کوئی بھی ایسا ورڈ جو ورب کو ایکسپلین کرے اس کو ہم ایڈ ورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کوئکلی اس میں کیا ہے؟ ایڈ ورب. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے دے اور اپروچنگ ٹو دی گیٹ آف اسکول. تو اس میں جو دے ہے بیسیکلی یہ علی اور عاصم کی جگہ ہم نے دے کا استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے الفاظ جو ناؤن کی جگہ استعمال کیے جا سکیں ان کو کہتے ہیں پرو ناؤن. ٹھیک ہے جی. جو ناؤن کی جگہ استعمال کیے جا سکیں ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ پرو ناؤن. تو اب یہ دے جو ہے بیسیکلی علی اور عاصم کی جگہ یوز ہوا ہے. اس طرح آپ کا ہی، شی، اٹ، یو، وی، آئی، یہ سارے پرو ناؤن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ہو گیا جی پرو ناؤن. آگے آر آپ کا دوبارہ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب آ گیا ہے، اپروچنگ ورب ہے، ٹو پریپوزیشن ہے. دی گیٹ، جو بیسیکلی جو دی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں آرٹیکل. انگلش میں 3 ٹائپ کے آرٹیکل یوز ہوتے ہیں، وہ ہے اے، این اور. اچھا جی. تو اس کے لاسٹ میں آ جاتا ہے جی اپروچنگ ٹو دی گیٹ آف اسکول. تو گیٹ اس کا ناؤن ہو گیا، آف پریپوزیشن ہے، اسکول دوبارہ اس میں ناؤن آ گیا ہے. اچھا جی. کوئی بھی ٹینس ہو تو اس میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے اوور آل. ٹھیک ہے جی. تو اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے. تو اور جس چیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس ریلیٹڈ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی. کوئی کام کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے نا، تو اس سے جس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. تو اس سینٹنس کے اندر ٹال علی اینڈ کلیور عاصم یہ کمپلیٹ سبجیکٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو ٹال علی اینڈ کلیور عاصم، اس کمپلیٹ حصے کو آپ سبجیکٹ بولیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے جو آتا ہے گوئنگ ٹو اسکول. تو جو اسکول آپ کا ہے آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جا رہے ہیں تو کدھر جا رہے ہیں؟ اسکول جا رہے ہیں. تو اسکول آپ کا آبجیکٹ کہلاتا ہے. اچھا. تو ہم نے کچھ یہ بیسک چیزیں پڑھ لی ہیں کہ نیکسٹ لیکچرز ہیں ان میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ٹینس کتنی قسم کے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس میں جب ہم ٹائم کا حساب لگاتے ہیں تو ٹائم کے حساب سے یہ ان کے جو بیسک 3 قسمیں ہیں، ایک پریزنٹ ہے، موجودہ، فیوچر ہے، آنے والا، اور پاسٹ ہے جو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آواز یا وائس کے بارے کے حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں، بولنے والے کے حساب سے بات کرتے ہیں، تو اس کی بیسیکلی 2 ٹائپ ہیں. ایک ہے ایکٹیو وائز، ایک ہے پیسیو وائز. اگر کوئی بھی ٹینس ہے جس میں سبجیکٹ کام کرنے والا بندہ موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائز. ٹھیک ہے جی. اچھا. تو ایکٹیو وائز میں سبجیکٹ موجود ہوتا ہے جی. تو جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں سیب کھا رہا ہوں. اچھا. تو سیب سے یاد آیا ہے، تھوڑی فنی سی چیز ہے کہ اس تھرو آؤٹ ہمارے جتنے لیکچرز ہوں گے اس میں آپ سیب ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے جی. کبھی آپ سیب کھا رہے ہوں گے، کبھی کھا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بیسیکلی ہم نے ایک ہی سینٹینس کو بار بار یوز کر کے آپ کے اس کے جو ٹینس ہے اس کے اسٹرکچر کو ایکسپلین کرنا ہے. تو تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی کوشش خالی اسٹرکچر کو سمجھنا ہو، نہ کہ ٹینس بنانے میں آپ جو ہے وہ اپنا دماغ لگاتے رہیں.
ٹھیک ہے جی. تو ہم بیسیکلی ہم سیب ہی کھاتے رہیں گے تو ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو جو یہ سینٹنس ہے میں سیب کھا رہا ہوں، اب اس میں میں موجود ہوں نا، تو سبجیکٹ موجود ہے، تو یہ ایکٹیو وائس کا ٹینس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ ٹینس ایسے ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ موجود ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کام کرنے والا سامنے شو نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسے ٹینس کو ہم پیسیو وائس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ابھی اسی کو اگر ہم اس کا سبجیکٹ غائب کر دیں، میں اپنے آپ کو غائب کر دوں، تو کیا ہوگا؟ سیب کھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہے کہ سیب تو کھایا جا رہا ہے لیکن کھانے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ٹینس ہے اس کو ہم پیسیو وائز میں ہی بنائیں گے. تو پیسیو وائز میں جیسے اس کا بنے گا جی ایپل از بینگ ایٹن. میں سیب کھا رہا ہوں، آئی ایم ایٹنگ اے ایپل. ٹھیک ہے، سیب کھایا جا رہا ہے، ایپل از بینگ ایٹن. اچھا، تو بیسیکلی جس میں سبجیکٹ غائب ہو تو بولیں گے اس کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ کہیں آفس میں جاب کرتے ہیں یا ان فیوچر آپ کہیں آپ کو کہیں آفس میں واسطہ پڑ جائے تو وہاں پہ بیسیکلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پیسیو وائز میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے نام پہ چیز نہیں لکھتا بلکہ آرگنائزیشن کے نام پہ لکھتا ہے، اور بہت سے بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کس بندے نے کام کیا ہے، تو وہ پیسیو وائز میں کیا جاتا ہے. جیسے آپ کی پروڈکٹ پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ پروڈکٹ پر جو ہے کام تو ہو رہا ہے لیکن کام کرنے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس طرح ہماری جوڈیشری ہے، جہاں بھی آپ کو ملزم نہ مل رہا ہو یا سبجیکٹ پتہ ہی نہ ہو کس نے کیا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ پیسیو وائز میں لکھتے ہیں. اگر آپ غور سے کبھی نیوز سنیں تو اس میں بیسیکلی بہت سی چیزیں پیسیو وائز میں یوز کی جاتی ہیں، کیونکہ نیوز والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو اس کا وہ پیسیو وائز میں ہی ٹینس بناتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو ایکٹیو وائز ہے اس کو پیسیو وائز میں کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پیسیو وائز میں کنورٹ کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سبجیکٹ کو لاسٹ میں لے جاتے ہیں اور ایز اے آبجیکٹ اس کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو آگے میں نے سینٹنس لکھا تھا، میں سیب کھا رہا ہوں، آئی ایم ایٹنگ این ایپل. تو اس کو اگر ہم کنورٹ کریں گے تو اردو میں تو یہ بڑا فنی سا بن جائے گا، سیب مجھ سے کھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسی ہے کہ بندہ کہے کیوں آپ سیب کھا رہے ہو، تو بولے میں تو نہیں کھا رہا ہوں، تو آٹومیٹیکلی میرے منہ میں جا رہا ہے. تو سیب مجھ سے کھایا جا رہا ہے. اور انگلش میں جب اس کو کنورٹ کریں گے تو اس میں آبجیکٹ کیا ہے؟ این ایپل ہے. تو این ایپل جو آپ کا آبجیکٹ ہے اس کو آپ شروع میں لے آئیں، این ایپل شروع میں آ گیا. اب این ایپل کے حساب سے ہم نے اس کی ہیلپنگ ورب لگانی ہے. تو این ایپل ایک ایپل ہے تو اس کے ساتھ آ جائے گا از. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیے پیسیو وائز میں ہمیشہ تھرڈ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. این ایپل از ایٹن، ایٹ کی تیسری فارم ہے ایٹن. ٹھیک ہے نہیں. این ایپل از ایٹن، ٹھیک ہے، بائی می. ٹھیک ہے نا. آخر میں بائی کا ورڈ یوز کر کے پھر آپ نے جو سبجیکٹ کا آبجیکٹ بنایا وہ آپ نے لگا دیا ہے. اور جس میں سبجیکٹ موجود ہی نہ ہو وہ تو ٹینس یہیں تک ختم ہو جائے گا. این ایپل از بینگ ایٹن. اگر ہم نے کنورٹ کیا ہوا ہے تو بائی می ہم لگا دیں گے. یہ کچھ بیسک ایکسپلینیشن تھی ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو ابھی ہم ٹائم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو اس میں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے مزید پریزنٹ کے بھی 4 حصے ہیں، پاسٹ کے بھی 4 ہیں اور فیوچر کے بھی 4 حصے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے جو ایکٹیو وائز ٹینس ہیں وہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اس میں جو بیسیکلی پریزنٹ ہے، پریزنٹ کے مزید آگے 4 ہو گئے. پریزنٹ انڈیفینیٹ، پریزنٹ کانٹینیوز، پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس. ٹھیک ہے جی. اس میں جو پہلے انڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ٹائم کی پابندی شامل نہیں ہوتی. ایک روٹین کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کتنی دیر سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک روٹین کام چل رہا ہے. جیسے میں اسکول جاتا ہوں،
ٹھیک ہے جی. اب میں اسکول جاتا ہوں ایک روٹین کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا آتا ہے جی پریزنٹ کنٹینیوز. وہ کام جو ہے اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہے میں اسکول جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, بندہ ابھی جا رہا ہے, تو اس میں آپ کا یہ کنٹینیوز ہو گیا. آگے پرفیکٹ ہے, اس میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب اسی وقت کام جب کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے میں اسکول جا چکا ہوں, ہے تو پریزنٹ میں ہی لیکن ابھی بھی بندہ ادھر پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا, اسکول میں انٹر ہو چکا ہے, تو اس کو کہتے ہیں میں اسکول جا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو چوتھا ٹینس ہے اس میں بیسیکلی جو ہے وہ وقت کی قید آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ایک کام ہوتا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ٹائم کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ کتنی دیر سے کام ہو رہا ہے. جیسے ہے میں صبح سے اسکول جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب وہ اسکول جا تو رہا ہے, کام کر رہا ہے, لیکن اس میں ٹائم آ گیا ہے کہ وہ کام صبح سے کر رہا ہے. تو جس میں ٹائم کی پابندی آ جائے اس کو کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے جی. یہ تو پریزنٹ کے ہوگی. اسی طرح آپ کے پاسٹ کے بھی چار ہیں. پاسٹ انڈیفینیٹ. ٹھیک ہے نا, اس میں ٹائم کی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انڈیفینیٹ ہے. تو جیسے ہے کہ میں اسکول گیا, کب گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ گیا ہے, میں اسکول گیا, یا میں اسکول جاتا تھا. یاد رکھیے گا یہ دونوں ٹینس جو ہیں یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کے. میں اسکول گیا کہ میں اسکول گیا ہوں جی. ٹھیک ہے نا, گیا کے بعد ہوں نہیں لگانا جی, صرف میں اسکول گیا بس. تو یہ پاسٹ میں چلا جائے گا اور اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. یا میں اسکول جاتا تھا, ایک پاسٹ کی بات بتا رہا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنی دیر جاتا تھا, کب جاتا تھا, یا کیا اسٹیٹ تھی اس کی. تو اس میں ٹائم کی قید نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ. ٹھیک ہے جی. اب آگے آ گیا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. میں اسکول جا رہا تھا. اور پاسٹ کی بات بتا رہا ہے کہ میں اسکول جا رہا تھا, جب واقعہ ہو رہا تھا میں اسکول جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اگر میں اسکول جا چکا تھا, اس کو کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے نا, کہ پاسٹ کی بات ہے لیکن اس میں اسکول جا چکا تھا, میں کام اسی وقت کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. آگے آ گیا جی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اچھا, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جو ہے وہ ٹائم کی وہی پابندی آ گئی ہے. میں 2 گھنٹے سے اسکول جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. میں 1 سال سے اسکول جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں وقت کی پابندی آ گئی ہے لیکن کام پاسٹ کا ہے اور رہا تھا اور کنٹینیوس چل بھی رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے جی. آگے ہم فیوچر ہے, فیوچر کے بھی اس طرح 4 حصے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا ہے جی جیسے آتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا. اب ایک فیوچر کی بندہ بتا رہا ہے کہ بعد میں اسکول جاؤں گا فیوچر میں, لیکن اس میں بھی ٹائم کی قید نہیں ہے کہ کب جائے گا, لیکن وہ جائے گا. تو میں اسکول جاؤں گا, تو یہ جو آپ کا ٹینس ہے یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا ہو گیا جی. اور اس کے بعد آتا ہے جی فیوچر کنٹینیوس ٹینس. میں اسکول جا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اب جا رہا ہوں گا کہ فیوچر کا کام ہے لیکن اس میں وہ کنٹینیوس کا رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. فیوچر کی ایک بات بتا رہا ہے. اچھا جی. اگلا ہے کہ میں اسکول جا چکا ہوں گا. ٹھیک ہے جی. میں اسکول جا چکا ہوں گا. تو اس میں کیا ہے کہ آپ اسکول میں جا چکے ہو. ٹھیک ہے نہیں. تو ایک فیوچر کی بات ہے لیکن اس میں ہے کہ جا چکا ہوں گا. اس کو کہتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس. آگے ہوتا ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اچھا, تو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں وہی ٹائم کی پابندی آ گئی ہے اور کام کنٹینیوس چل رہا ہے, فیوچر میں چلے گا. تو میں 1 ہفتے سے اسکول جا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے جی. ایک ایونٹ بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب میں جاؤں گا نا, جب آپ آؤ گے, تو اس وقت میں 1 ہفتے سے اسکول جا رہا ہوں گا. کام چل رہا ہوگا اور ساتھ قید, ٹائم کی قید بھی آ گئی ہے, تو اس کو کہیں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اچھا, تو اب ہم پیسو وائز کی بات کرتے ہیں. تو پیسو وائز کے بیسیکلی جو ہے پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر. ٹھیک ہے نا. مین کیٹیگری میں 3 ہیں, لیکن اس کے اندر جو آگے سب کیٹیگریز ہیں اس میں جو ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, لاسٹ والا جو ٹینس ہے, تو وہ جو ہے اس کا پیسو وائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ انگلش کے بیسک رولز کے چیز خلاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم انگلش کا بھی اس کو مزید پڑھیں گے تو اس میں انگلش کے جب ہم اس کا اسٹرکچر بنائیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھ لیں کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہیں تینوں,
پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ان سب کی جو ہے وہ پیسیوائز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے اس کا بھی پیسیوائز نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا بھی پیسیوائز نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں بی کا ورڈ آ جاتا ہے، تو بی جب ہم اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے تو مزید ایکسپلین ہو جائے گا کہ بی کے ساتھ یہ کیوں نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز ہمارے آپ سنیں گے تو اس میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ اس کے بیسیکلی جو ہے گرامر کے بیسک اسٹرکچر کو پڑھا ہے۔ اچھا، تو یہ جو بیسک اسٹرکچر ہے یہ بیسیکلی ہم بیسک انگلش کا جو پہلا لیسن تھا اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن اس میں آڈیو ایکسپلینیشن شامل نہیں تھی تو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے مزید ایک لیکچر یہ ایڈ کر لیا ہے تاکہ اس کی آڈیو ایکسپلینیشن ساری ہو جائے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ مزید جب ہم نیکسٹ اپنی ابھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس میں ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔